بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، قیامت کی بڑی بڑی اور قریبی علامتوں کا ہم تذکرہ سن رہے ہیں۔ ہم نے گزشتہ ویڈیو میں ڈسکس کیا گیا کہ سورج کا مغرب سے نکلنا، مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہونا، یہ قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے، ایک ایسی علامت ہے جو قیامت کی شروعات ہے، قیامت کا آغاز ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جہاں اس نشانی کا ذکر کیا، جہاں یہ بتایا کہ سورج کا مغرب سے نکلنا قیامت کی ایک بڑی علامت ہے، وہیں ایک علامت اور بتائی۔ وہ علامت یہ ہے کہ زمین سے ایک بڑا جانور نکلے گا۔ دابۃ الارض کا نام آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس علامت کو دیا گیا۔ سورج کا مغرب سے نکلنا اور دابۃ الارض کا زمین سے نکلنا، یہ دونوں علامتیں بالکل ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں، ایک دوسرے کے بالکل قریب میں پیش آنے والی علامتیں ہیں۔ دابۃ الارض کا زمین سے نکلنا ایسی بڑی علامت ہے کہ اس علامت کے پیش آنے کے بعد کافر اور ایمان والے کے درمیان واضح فرق ہو جائے گا۔ کلیئرلی یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ یہ ایمان والا ہے، یہ کافر ہے، کافر کے کفر پر مہر لگ جائے گی، ایمان والے کے ایمان پر مہر لگ جائے گی۔ اب نہ کوئی کافر ایمان لا سکتا ہے اور نہ کوئی ایمان والا کافر بن سکتا ہے، ایسی بڑی علامت۔ اور اس علامت کا تذکرہ اللہ رب العزت نے خود قرآن پاک میں فرمایا ہے۔ سورۃ النمل کی آیت ہے، وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ۔ جب ان پر وعدہ پورا ہو جائے گا، یعنی قیامت کا وعدہ پورا ہو جائے گا، تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے باتیں کرے گا، اس لیے کہ وہ ہماری آیتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ یعنی یہ علامت بالکل قیامت کے قریب پیش آئے گی اور اللہ رب العزت جانور کو زمین سے نکالیں گے۔ آیت سے یہ بات بالکل صراحت کے ساتھ معلوم ہوتی ہے کہ وہ جو جانور ہوگا وہ نسلی طور پر کسی اور جانور سے پیدا نہیں ہوگا، بلکہ معجزے اور میراکل کے طور پر وہ جانور ویسے ہی زمین سے نکلے گا جیسے حضرت صالح علیہ السلام کی دعا پر اللہ رب العزت نے اونٹنی پہاڑ سے نکالی تھی، تو ایسے ہی یہ جو جانور ہوگا یہ بھی زمین سے نکالا جائے۔ اور اس آیت سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ ہوگا تو وہ جانور ہی، لیکن اللہ رب العزت اس کو بولنے کی صلاحیت بھی عطا کریں گے، وہ انسانوں سے گفتگو کرے گا، بات کرے گا۔ یہ دو باتیں اس آیت سے سمجھ میں آتی ہیں۔ روایتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نشانی کا، اس علامت کا تذکرہ فرمایا۔ ہم نے جو سورج کے مغرب سے نکلنے کا جو تذکرہ سنا، اس میں بھی وہ روایتیں سنی، اس میں بھی دابۃ الارض کا تذکرہ سنا، تو وہی روایتیں ہیں صحیح مسلم کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اول الآیات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابۃ علی الناس ضحی، کہ قیامت کی جو سب سے بڑی اور سب سے پہلے پیش آنے والی، یعنی بڑی علامتوں میں سے، قریبی علامتوں میں سے سب سے پہلے پیش آنے والی علامت سورج کا مغرب سے نکلنا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ دابۃ الارض کا نکلنا، لوگوں کے سامنے ظاہر ہونا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس روایت میں یہ بات بھی ارشاد فرمائی، فالأخرى على إثرها قریبا، اس میں سے جو بھی پہلے پیش آئے گی، یعنی سورج مغرب سے پہلے نکلے گا تو دوسری بالکل اس کے قریب ہی پیش آ جائے گی۔ یعنی یہ ممکن ہے، ضحن کا لفظ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس روایت میں ذکر فرمایا، تو یہ ممکن ہے کہ جس دن سورج مغرب سے نکلے گا اسی دن چاشت کے وقت میں، صبح کے وقت میں یہ جانور بھی زمین سے نکل جائے گا۔ دوسری روایت ہے جس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے 10 نشانیوں کا تذکرہ فرمایا۔
قیامت کے واقع ہونے کے سلسلے میں صحیح مسلم کی وہ روایت ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان 10 نشانیوں کے بارے میں تفصیل بتائی، ان 10 نشانیوں کا ذکر فرمایا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قیامت کا تذکرہ کر رہے تھے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے اور 10 علامتیں بتائی کہ دھواں ظاہر ہوگا، دجال نکلے گا، دابۃ الارض یعنی زمین سے جانور نکلے گا، مغرب سے سورج نکلے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے، یاجوج ماجوج نکلیں گے، زمین میں 3 جگہ لوگ دھس جائیں گے، ایک مشرق میں دھسیں گے، دوسرے مغرب میں دھسیں گے، تیسرے جزیرۃ العرب میں۔ یہ 9 نشانیاں، اور 10ویں نشانی عدن یعنی یمن میں ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو ہکا کر دھکیل کر میدان حشر کی طرف لے جائے گی۔ اس روایت میں 10 نشانیاں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمائی، ترتیب یہ نہیں ہوگی لیکن 10 علامتیں ہوگی۔ ان میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دابہ کا لفظ بھی استعمال فرمایا، یعنی زمین سے ایک جانور نکلے گا۔ ایسے ہی ایک روایت ہے، بادروا بالاعمال ستن، 6 کاموں سے پہلے، 6 واقعات سے پہلے اعمال کے معاملے میں جلدی کرو۔ فرمایا طلوع الشمس من مغربها، سورج کے مغرب سے نکلنے سے پہلے، والدجال، دجال کے نکلنے سے پہلے، والدخان، دھویں کے چھا جانے سے پہلے، جس کی ہم پہلے ویڈیو بنا چکے ہیں، والدابہ، اور دابۃ الارض کے نکلنے سے پہلے، وخاصۃ احدکم، اور خاص فتنے کے واقع ہونے سے پہلے یعنی موت آنے سے پہلے، اور وامر العام، عام فتنے کے یعنی قیامت کے آنے سے پہلے اعمال میں جلدی کرو۔ یعنی 6 باتوں کا تذکرہ فرمایا، ان میں دابۃ الارض کا بھی ذکر ہے، یہ ایسی بڑی علامت ہے۔ اور پھر ہم نے گزشتہ ویڈیو میں یہ بات بھی سن لی ہے کہ جیسے سورج کے مغرب سے نکلنے کے بعد توبہ قبول نہیں، ایمان کا کوئی اعتبار نہیں، ایسے ہی یہ علامت بھی چونکہ اس سے بالکل ملی ہوئی ہے، بالکل اس کے بعد پیش آئے گی، اس لیے اس علامت کے ظاہر ہو جانے کے بعد بھی نہ ایمان کا کوئی اعتبار ہے، نہ توبہ قبول ہونے والی ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے 3 باتوں کا اس میں تذکرہ فرمایا، ثلاث اذا خرجنا، 3 چیزیں پیش آئیں گی تو توبہ قبول نہیں، ایمان قبول نہیں۔ اس میں دجال کا تذکرہ گئے، دابہ کا تذکرہ گئے، اور طلوع الشمس من مغربها، سورج کا مغرب سے نکلنا۔ اور ہم نے گزشتہ ویڈیو میں یہ بات بتا دی ہے کہ دجال کے نکلنے کے بعد تو توبہ قبول ہوگی، ایمان کا اعتبار ہو سکتا ہے۔ دوسری روایتیں اس سلسلے میں بالکل کلیئر ہیں، لیکن دابۃ الارض کے نکلنے کے بعد یا ایسے ہی سورج کے مغرب سے نکلنے کے بعد ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ مستند روایتوں میں صرف اتنی بات بتائی گئی ہے، صحیح روایتوں میں صرف اتنی بات بتائی گئی ہے کہ یہ دابۃ الارض، زمین سے ایک جانور نکلے گا۔ وہ جانور کیسا ہوگا، کتنا بڑا ہوگا، کیا کرے گا، کہاں سے نکلے گا، اس سلسلے میں صحیح روایتیں موجود نہیں ہیں، ایتھنٹک روایتیں موجود نہیں، لیکن مفسرین کرام نے اور بعض دوسرے محدثین نے روایتیں ذکر کی ہیں۔ ان روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جانور کہاں سے نکلے گا اور کیا کرے گا۔ جیسے مصنف ابن ابی شیبہ میں روایتیں نقل کی گئی ہیں دابۃ الارض کے سلسلے میں کہ دابۃ الارض تخرج من مکہ، ایک روایت، الدابۃ تخرج من اجیاد، دوسری روایت، تخرج الدابۃ من جبل اجیاد ایام التشریق والناس بمینا، کہ دابۃ الارض اجیاد کی پہاڑی سے نکلے گا اور ایام تشریق میں نکلے گا، لوگ مینا میں ہوں گے۔ اور ایسے ہی ایک روایت ہے، تخرج الدابۃ لیلۃ جمع والناس یسیرون الی مینا، مزدلفہ کی رات میں یہ دابۃ الارض نکلے گا، لوگ جبکہ مینا کی طرف رخ کر رہے ہوں گے۔ اور ایک روایت نعیم ابن حماد نے الفتن میں نقل کی ہے، تخرج الدابۃ من صدع فی الصفا، صفا کی پہاڑی کو چیر کر یہ دابہ نکلے گا، یہ جانور نکلے گا۔ ان تمام روایتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ دابۃ الارض مکۃ المکرمہ میں اجیاد نامی جو علاقہ ہے اس علاقے کی پہاڑی سے، اور چونکہ صفا مروہ بھی اسی علاقے کی طرف پڑتا ہے تو گویا صفا کی پہاڑی سے نکلے گا۔ ایسے وقت نکلے گا
جب حج کے ایام ہوں گے، لوگ مینا کی طرف جا رہے ہوں گے مزدلفہ سے نکل کے، یعنی مزدلفہ کی رات میں یہ دابۃ الارض نکلے گا۔ ایک روایت اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے منقول ہے، مفسرین کرام نے اور مسند ابی داود میں یہ روایت نقل کی گئی، تفصیلی روایتیں ہیں کہ یہ دابۃ الارض نکلے گا تو کیسے نکلے گا، کیا ہوگا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ یہ دابۃ الارض جو ہے، زمین سے نکلنے والا یہ جو جانور ہے، یہ ایک بار نہیں نکلے گا، 3 بار نکلے گا۔ فرمایا پہلی بار دیہات میں ظاہر ہوگا اور مکہ مکرمہ میں کسی کو کچھ بھی پتہ نہیں چلے گا، اس کے بعد ایک لمبے عرصے تک اس کے بارے میں معلومات کسی کو نہیں رہیں گی۔ دوبارہ نکلے گا تو اس کا تذکرہ دیہاتوں میں بھی ہوگا، گاؤں میں بھی ہوگا اور شہروں میں بھی ہوگا، حتیٰ کہ مکہ مکرمہ میں بھی اس کا تذکرہ ہوگا، دوسری مرتبہ میں اور تیسری مرتبہ میں خود مکہ مکرمہ میں وہ ظاہر ہوگا، وہ زمین سے نکلے گا۔ مسجد حرام میں جو حرمت کے اعتبار سے بڑی مسجد ہے، اللہ کے نزدیک سب سے مقدس جگہ ہے، یہ باتیں آپ نے فرمائی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے، اس جگہ اچانک دابۃ الارض ظاہر ہو جائے گا، حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان آوازیں نکالتا ہوا آ کے ٹھہرے گا، لوگ ڈر کے ادھر ادھر بھاگ جائیں گے، جو ایمان والے ہوں گے وہ ٹھہرے رہیں گے، وہ یہ سوچیں گے کہ ہم اگر بھاگ بھی گئے اس سے ڈر کے تو اللہ سے تو نہیں بھاگ سکتے، اللہ کو تو عاجز نہیں کر سکتے، اس لیے ایمان والے وہیں ٹھہرے رہیں گے۔ تو یہ جو دابۃ الارض ہے، یہ ان ایمان والے مومنوں کے چہروں پر، ان کی پیشانیوں پر ان کے ایمان والے ہونے کی نشانی لگائے، اس نشانی کی وجہ سے ان کے چہرے روشن ہو جائیں گے، اور پھر یہ پوری زمین میں دوڑے گا، پھرے گا، لوگوں کا پیچھا کرے گا، کوئی اس کو پکڑنے والا نہیں رہے گا، کسی کے اندر ایسی طاقت ہی نہیں ہوگی کہ اس کو اپنے کنٹرول میں کر سکے، حتیٰ کہ ایک شخص نماز میں اس کے لیے دعا کر رہا ہوگا، اس کے خلاف اس سے بچنے کی دعا کر رہا ہوگا، تو یہ جانور اس کے پیچھے ٹھہر جائے گا اور کہا کہ اے فلاں، یہ اس وقت تو کیا کر رہا ہے، اب تو سب ختم ہو چکا ہے، اب تو کفر اور ایمان کے درمیان ایک لکیر کھینچی جا چکی ہے، اب ان چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں، اور پھر وہ جو نشانی لگائے گا، اس نشانی کا، اس علامت کا اثر یہ ہوگا کہ کافر کافر رہ جائیں گے، ایمان والے رہ جائیں گے، ان کے درمیان ایک فرق اچھا خاصا قائم ہو جائے گا، لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ ایمان والا ہے، یہ کافر ہے، لوگ پکاریں گے کہ او کافر ادھر آ، لوگ پکاریں گے کہ او ایمان والے ادھر آ۔ اس طریقے سے ایمان والوں اور کافروں کے درمیان باضابطہ فرق ہو جائے، تو یہ ایک بڑا کام دابۃ الارض کا ہوگا، ایمان والوں اور کافروں کے درمیان فرق کر دینا۔ بلکہ روایت میں آتا کہ ترمذی کی روایت ہے، ابن ماجہ میں یہ روایت ہے کہ تخرج الدابۃ ومعها عصا موسیٰ، کہ یہ جو دابۃ الارض ہے وہ نکلے گا تو اس کے ساتھ حضرت موسیٰ کا عصا ہوگا، وخاتم سلیمان، حضرت سلیمان کی انگوٹھی ہوگی، فتختم الکافر بالخاتم، تو وہ حضرت سلیمان کی انگوٹھی سے کافر کی پیشانی پر نشان لگائے گا کہ یہ کافر ہے، اور حضرت موسیٰ کے عصا سے ایمان والے کی پیشانی پر نشان لگائے گا وہ دابہ، وہ جانور، کہ یہ مسلمان ہے، اور اس نشانی کی وجہ سے اس کا چہرہ روشن ہو جائے گا، کافر اور ایمان والے بالکل آسانی کے ساتھ پہچانے جائیں گے، لوگ دیکھ کر یہ فیصلہ کر سکیں گے کہ یا ہذا مومن و ہذا کافر، یہ ایمان والا ہے، یہ کافر ہے۔ تو دابۃ الارض کا یعنی زمین سے ایک جانور کا نکلنا اور پھر انسانوں سے گفتگو کرنا اور انسانوں کے پیشانیوں پر کفر کا نشان لگانا، ایمان کی علامت لگانا، یہ ایک بہت بڑی نشانی ہے، یعنی اس نشانی کے ظاہر ہونے کے بعد کافر کافر رہ جائیں گے، ایمان والے رہ جائیں گے۔ یہ قیامت کی بڑی اور قریبی علامتوں میں سے، جیسے سورج کا مغرب سے نکلنا ایک بڑی علامت ہے، قیامت کا آغاز اور شروعات ہے، ایسے ہی دابۃ الارض کا نکلنا بھی ہے۔ اس علامت کے لگا دینے کے بعد، یعنی کافر اور ایمان والوں کے درمیان فرق ہو جانے کے بعد،
پھر ایک دور چلتا رہے گا، ایک ہوا چلے گی، آہستہ آہستہ ایمان والے ختم ہو جائیں گے، اور پھر ایک آگ نکلے گی، اور اس کے بعد پھر قیامت واقع ہوگی۔ اور یہ جو بالکل اخیر کا مرحلہ ہے وہ ہم انشاءاللہ آگے کی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ آج کی ویڈیو کے لیے یہی بات ہے کہ دابۃ الارض کا نکلنا قیامت کی بڑی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔